مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی، پروفیسر ایم اے رضا۔ اردو ادب اور ہسٹری آف اردو لٹریچر اور کلاسیکل اردو ادب کے اندر رزم نامے آج ہمارا ٹاپک ہے۔ مذہبی شاعری، آئیے اس کو جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں۔ مذہبی شاعری کے مطالعے کے بعد اب ہم اس دور کے رزم ناموں کی طرف آتے ہیں۔ رزم نامے کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ رزمیہ نظموں ایپک سے مختلف نظم ہوتی ہے۔ ایپک جو میں نے آپ کو انگلش لٹریچر کے اندر بہت تفصیل سے جو ہے نا سمجھائی ہے۔ اگر آپ ایپک کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا جو انگلش چینل ہے مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، اس سے استفادہ کیجیے۔ رزم نامہ اس طویل بیانیہ نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر نے کسی ایسی جنگ کا حال بیان کیا ہو جس کا وہ خود عینی شاہد تھا، یا اس نے یہ حالات کسی معتبر راوی سے سنے تھے۔ رزم نامہ مثنوی کی حیثیت میں یا تو خود فاتح کی فرمائش پر لکھا جاتا تھا، یا شاعر فاتح سے انعام و اکرام پانے کی امید میں خود لکھ کر پیش کرتا تھا، یا پھر اس جنگ کے حالات و واقعات سے متاثر ہو کر سب کے فائدے کے لیے انہی عزم خود موضوع سخن بناتا تھا۔ برخلاف اس کے رزمیہ اس جامع طویل بیانیہ نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی قوم کی شجاعت و بہادری کے کارناموں کو اس طور پر بیان کیا گیا ہو کہ اس قوم کی تہذیب کی روح شاعرانہ اظہار بیان اور کرداروں کے ذریعے پوری گہرائی کے ساتھ سامنے آ جائے۔ رزمیہ نظم ایپک کے لیے ضروری ہے، یعنی رزمیہ نظم کے اگر ہم ایگزیکٹ انگلش کریں گے تو کیا بنے گی؟ ایپک کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اسلوب پروقار اور الویت لیے ہوئے ہو، یعنی اس میں بڑا پن ہو، اس میں جو ہے نا وہ اجتماعیت ہو، اس کے اندر جو ہے نا وہ کثیر الزان جو ہے نا وہ چیزیں اور کثیر الاذہان جو ہے نا وہ چیزیں موجود ہوں، اور اس میں واقعات، فن، شاعرانہ جدت اور نظم کی ساخت گل مل کر ایک جان ہو گئے۔ یونانی شاعر ہومر کی نظمیں ایلیڈ اور اوڈیسی کے ادب میں شاہکار رزمیہ نظمیں شمار ہوتی ہیں۔ مشرق کے ادب میں مہابھارت اور شاہنامہ فردوسی اسی ذیل میں آتی ہیں۔ نصرتین علی نامہ میں علی عادل شاہ ثانی شاہی کی جنگوں اور 10 سالہ دور حکومت کو موضوع سخن بنایا ہے۔ یہ طویل بیانیہ نظم شاعرانہ حسن بیان، اسلوب ساخت اور واقعات کے اعتبار سے اردو زبان کی پہلی رزمیہ نظم کہی جا سکتی ہے۔ حسن شوقی نے فتح نامہ نظام شاہ میں جنگ تالیکوٹ کو موضوع سخن بنایا، جس میں دکن کے بادشاہوں نے وجیہ نگر کے راجہ کو شکست دی تھی، لیکن یہ طویل بیانیہ نظم رزمیہ ایپک کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ جنگ نامہ عالم علی خان بھی اسی قسم کی ایک طویل نظم ہے جس میں نواب آصف جاہ نظام الملک اور عالم علی خان صوبے دار دکن کی ایک جنگ کو موضوع شاعری بنایا گیا ہے۔ یہ نظم بھی اپنی ساخت اور اپنے مزاج کی وجہ سے رزم نامہ کے ذیل میں آتی ہے۔ جنگ نامہ عالم علی خان 491 اشعار پر مشتمل ایک مجہول الاحوال شاعر غضنفر حسین کی بیانیہ نظم ہے، جس میں ہارنے والے عالم علی خان کو ہیرو بنا کر اس جنگ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نظم پڑھ کر عالم علی خان سے محبت و ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غضنفر حسین نے یہ نظم کسی کی فرمائش پر نہیں لکھی، بلکہ جنگ کے واقعات اور عالم علی خان کی بہادری سے متاثر ہو کر از خود اسے لکھا ہے۔ شاعر نے اپنا نام نظم کے آخر میں اس طرح ظاہر کیا ہے: نہ ہے دل کو راحت نہ خاطر کو چین، کہا ہے یوں قصہ غضنفر حسین۔ شعر 490۔ اور بتایا کہ 12 رجب کو عالم علی خان نے محمدی باغ میں خیمے گاڑے اور جمعرات کے دن 1 ربیع الاول 132 ہجری 1 جنوری 1720 کو وہ میدان جنگ میں بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اتھا 12واں ماہ رجب کا چاند، چلیا گھر سے شمشیر بختر کو باندھ، کہاں جا کے ڈیرا دیو میدان میں، محمدی باغ کے خوب اوچان میں، 1000 ہور 130 تھے دو اوپر۔
1430 تھے، دو اوپر محمد کی ہجرت کو سن کان دھر، پرایا چاند ربیع الاول کا آیا نظر، آیا نظر ہوا آخرت کا یوں حکایت خبر، اتھا دن عزیزاں جمعرات کا، ہوا شہر واں ختم اس بات کا، ہوا شہر واں ختم اس بات کا۔ ولیم ایرون نے اس جنگ کو اپنی تاریخ میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس 132 ہجری 1720 عیسوی کا ہی واقعہ بتایا ہے۔ رزم نامے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس واقعے کے بہت عرصے بعد نہیں لکھا گیا اور شاید غضنفر حسین اس جنگ میں موجود تھا یا یہ حالات اس نے کسی معتبر راوی سے سنے تھے۔ یہ مثنوی دکنی اردو میں لکھی گئی ہے اور اس میں دکنی زبان کی وہ عام خصوصیات جن کا ذکر ہم پچھلے باب میں کر چکے ہیں موجود ہے۔ مثنوی کی روایت کے مطابق حمد، نعت اور منقبت چہار یار کے بعد جنگ نامہ شروع ہوتا ہے۔ عالم علی خان بخشی الممالک امیر الامراء حسین علی خان کا بھتیجا اور متبنہ تھا۔ متبنہ کا مطلب ہوتا ہے جی لے پالک بیٹا، اور 20 لے پالک کا مطلب یعنی کہ جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیا، وہ اڈاپٹڈ سن، جو ہے وہ کسی سے مستعار لے کر تو اس کو اپنا بیٹا بنا لینا، ادھار لے کر، یا کسی اور کا جو ہے، یا جیسے جنگ میں جو ہے نا وہ کو بچہ بچھڑا ہوا مل گیا تو اس کو متبنہ یعنی کہ اپنا حقیقی بیٹے کی طرح بنا لینا، سمجھ لینا۔ 20 سال کی عمر میں دکن کا صوبیدار بنا کر بھیجا گیا تھا۔ غضنفر حسین کو اس عالی نیاد نوجوان سے پوری ہمدردی ہے۔ وہ اس کے حسن و جمال، شجاعت و بہادری، سخاوت و کشادہ دلی اور اخلاص کی تعریف کر کے اس کے کردار کو ابھارتا ہے۔ جب سید عالم علی خان کو یہ خبر ملتی ہے کہ نظام الملک فوج کے ساتھ دریائے نربدا پار کر کے دکن کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ ارکان دولت کو مشورے کے لیے طلب کرتا ہے اور جنگ کی تیاری کا حکم دیتا ہے۔ محل میں جا کر عالم علی خان ساری رویداد ماں کو سناتا ہے۔ ماں سالاروں کو بلا کر انہیں نمک حلالی کی قسم دیتی ہے اور بیٹے کو شہر سے باہر تک رخصت کرنے کے لیے آتی ہے۔ عالم علی خان محمدی باغ کی اونچائی پر اپنے خیمے نصب کرا دیتا ہے۔ 40,000 فوج اس کے ساتھ ہے۔ نظام الملک کو جب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ یقینی ہے تو وہ عالم علی خان کو پیغام بھیجتا ہے کہ جنگ کرنے سے کیا حاصل ہے، میں دکن کا صوبیدار ہوں، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے چچا کے پاس واپس چلے جاؤ۔ لیکن عالم علی خان اس پیغام کا یہ جواب لکھواتا ہے کہ میری عمر کم ضرور ہے لیکن میں لڑکا نہیں ہوں اور دکن کا صوبیدار ہوں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور یہ بھی لکھواتا ہے کہ اگر 1,00,000-2,00,000 فوجاں ملیں کہ جس سے طبق سب زمیں کے ہلیں، میں وہ شخص ہوں جو ٹلن ہار نہیں، شجاعت میری کسی پر اظہار نہیں۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں آپ کے ذوق جو ہے وہ طبع کے لیے۔ اگر 1,00,000-2,00,000 فوجاں ملیں کہ جس سے طبق سب زمیں کے ہلیں، میں وہ شخص ہوں جو ٹلن ہار نہیں، شجاعت میری کسی پر اظہار نہیں۔ اگر ہے حیاتی تو غم نہیں، اگر موت ہے تو وہم نہیں، رضا پر میں راضی ہوں، جو ہے رضا وہی ہوگا جو کرے گا خدا۔ اس کے بعد وہ اپنی فوج کو لے کر ندی پار اتر جاتا ہے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو جاتی ہیں۔ ماہ شوال کے 6 تاریخ اتوار کے دن جاسوس خبر دیتے ہیں کہ نظام الملک نے جنگ کا نکارہ بجا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی فوج کو تیاری کا حکم دیتا ہے اور ساز و سامان سے لیس ہو کر میدان جنگ میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں جاسوس یہ خبر دیتا ہے کہ آپ کے امیروں کے دل نظام الملک نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، لیکن عالم علی خان یہی کہتا ہے کہ لوگ میرے وفادار ہیں۔ اتنے میں نظام الملک کا لشکر نمودار ہوتا ہے۔ عالم علی خان کے حوصلے بلند ہیں۔ وہ غالب خان کو ہراول دستے دے کر سلیم خان، مٹھے خان اور مٹھے خان، دلیل خان، محمدی بیگ اور مرزا علی کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے اور کل فوج کو امین خان کی کمان میں دے دیتا ہے۔ امین خان عالم علی کو بتاتا ہے کہ ہراول دستہ بہت آگے نکل گیا ہے تو وہ عمر خان کو دست چپ پر رکھ کر مرہٹوں کی ساری فوج بھی اس کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد
فوج حرکت میں آ جاتی ہے اور زبردست رن پڑتا ہے۔ اسی اثناء میں عالم علی کی فوج اس کے عہدے سے دور ہو کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عالم علی خان فوج کو بلاتا ہے، بلانے لگے فوج کو، آؤ رے فتح ہے فتح کوئی مت جاؤ رے، پھرو رے پھرو ننگ سو دور ہے، نمک کھا کے بھاگے سو مزدور ہے، کھڑن رن میں سید اپس ذات سوں، گئی فوج ساری نکل بات سوں۔ غالب خان، مہر خان، شیخ اکبر اب بھی ساتھ تھے۔ اب تیروں کی لڑائی شروع ہوئی۔ ایک تیر مہاوت کے لگا اور وہ نیچے گر گیا۔ طہور خان کے ایک گولا لگا اور وہ بھی ہاتھی سے گر گیا۔ اب صرف عالم علی خان اور ہاتھی رہ گئے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑتا رہا۔ اتنے میں اس کے منہ پر 5 تیر لگے اور اس کے گال کے پار ہو گئے۔ اس کے اپنے ترکش میں کوئی تیر باقی نہ رہا۔ اس نے انہی تیروں کو نکال کر کمان میں رکھ کر پھینکنا شروع کیا۔ اتنے میں ایک تیر کان پر اور ایک پیشانی پر لگا اور اس نے وہ تیر بھی نکال کر دشمن کی فوج پر مارے کہ اسی اثناء میں ایک گھوڑا سوار نے قریب آ کر ایسا تیر مارا کہ جس کا جواب عالم علی خان نہ دے سکا۔ اس نے ہاتھی آگے بڑھایا کہ اتنے میں کسی پیرزادہ فقیر نے، جو نظام الملک کا معلوم ہوتا تھا، ایک ایسا تیر مارا کہ عالم علی ہودے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسی وقت 36 تیر جسم کو چھلنی کر چکے تھے۔ خون کے فوارے جسم سے پھوٹ رہے تھے کہ ایک گولی لگنے سے عالم علی خان کی روح پرواز کر گئی۔ جب ماں کو بیٹے کے مرنے کی خبر ملی تو قیامت گزر گئی، اور اس موقع پر غضنفر حسین نے ماں کے جذبات کا پر اثر انداز میں اظہار کیا۔ یہاں پر عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اردو لٹریچر کا جو جز 8 جو ہے نا مکمل ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ جز 9 کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے۔ اور ایک ریکویسٹ آپ سے اور ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ انگلش لٹریچر کے لیے جو ہے نا وہ، یا انگریزی ادب اور کے لیے، یا عالمی ادب کے لیے جو ہے نا وہ چینل ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی، ڈو سم تھنگ مور فار نالج اینڈ پریکٹسز۔ ہیو اے گڈ ڈے۔